بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید اس اللہ رب ذوالجلال والاکرام مالک الملک احکم الحاکمین کا کلام ہے کہ آسمان کے ستارے، سورج کی روشنی، چاند کی چمک، تاروں کی جگمگاہٹ، زمین کی وسعت اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی عظمت و رفعت اور کبریائی و جلالت کا گواہ ہے۔ کلام کا اندازہ متکلم کی عظمت سے لگایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ کلام پاک یعنی قرآن مجید تمام مخلوقات کے کلام سے بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، علوم و فنون کا سرچشمہ اور حکمت و معرفت کا منبع بنایا ہے۔ یہ قرآن متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، حکمتوں سے بھری کتاب ہے، اہل ایمان کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ قرآن مجید ایک یقینی، قطعی اور غیر مشتبہ کتاب ہے۔ قرآن کریم محکم اور مفصل ہے، اس میں دین کے اصول اور کلیات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ علم جو انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ نہایت واضح اور مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حق و باطل کی امتیازی کسوٹی ہے۔ قرآن مجید ایک معجز کتاب ہے۔ نزول قرآن کے مقاصد علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر قرآن مجید کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو واضح انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
جس کا ترجمہ یہ ہے اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس قرآن مجید کی نصیحت آ گئی ہے اور یہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ انسان کی حقیقی زندگی اور شفا و تندرستی کا دار و مدار دل پر ہے، دل کی صفائی پر ہے۔ جس انسان کے دل میں اپنے خالق اور مالک کی محبت ہو، اس دل میں دنیا کی گندگی نہیں آ سکتی۔ جو دل صاف اور ستھرا ہوتا ہے اس دل میں دنیا کی گندگی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ایسے دل میں اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اپنی شریعت کی محبت عطا فرماتے ہیں۔ ایسا انسان قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سچی بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم آدمی کی روح اور زندگی ہے۔ قرآن کریم دل کی روح ہے اور اصلاح قلب کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دل کی اصلاح اگر کرنا ہے، دل کی صفائی کرنا ہے، دل کی گندگیوں کو نکالنا ہے تو سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے انسان اپنے دل کی گندگیوں کو صاف اور ستھرا کر سکتا ہے، اپنے دل میں انسانیت کی محبت پیدا کر سکتا ہے۔ جب دل زندہ و بیدار ہو جاتا ہے تو انسانی زندگی کے تمام گوشے قرآنی ہدایت کے نور سے منور ہو جاتے ہیں اور انسان اللہ کے فضل و رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، عزت کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ بے شک یہ قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں اور اس سے اعراض کرنے والی دوسری قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کے اور بھی بہت سارے مقصد خود قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر ایک انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کا تعارف ہو، سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر ہو، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں سورہ فاتحہ کا ایک مقام ہے۔ اس صورت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس صورت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس صورت کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ
کے مضامین کو پورے قرآن کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے نام اور ان ناموں کی وجہ علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس سورت کی فضیلت اور عظمت کی دلیل ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے یعنی سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ اس سورت سے الحمدللہ ابتدا ہوئی، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحمد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے۔ اس بنا پر اس سورت کا نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام السبع المثانی بھی ہے۔ المثانی بار بار پڑھنے کو کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث سورہ فاتحہ کی فضیلت کے سلسلے میں، جس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آئے تو تمہیں آنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا تھا وہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صورت الحمدللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت اس طرح سے بیان فرمائی۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا، اور وہ دو نور یہ ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے سلسلے میں اور بھی ارشادات فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہر شخص کو جاننا چاہیے، کیونکہ اس صورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی ہر رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ اس صورت کی فضیلت اور اہمیت کو سامنے رکھ کر اس صورت کا ترجمہ بھی یاد کرنا چاہیے اور اس کی مختصر تفسیر بھی۔ جب اس صورت کا ترجمہ اور اس صورت کی مختصر تفسیر آدمی کے ذہن میں ہوگی تو اس کی نماز بھی مکمل ہوگی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، اپنی قدرت اور اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کو بیان فرمایا ہے، اور اس صورت کے اخیر میں آدھی صورت کے بعد سے اخیر تک بندہ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو ہر آیت پر ٹھہرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز ہمیشہ اسی طرح رہا ہے کہ آپ جب بھی تلاوت فرماتے تو ہر آیت پر ٹھہرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اس انداز سے اللہ جل شانہ نے باضابطہ ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی یا حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ جل شانہ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے تعریف کا مستحق بھی وہی ذات ہے۔ بہت خوبصورت ہے، بہت طاقتور ہے، بڑا عظیم ہے، پیاری آواز ہے، بہت مالدار ہے۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں ہے، اللہ جل شانہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد یعنی تعریف کرے۔ رب العالمین، رب العالمین، رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ العالمین عالمن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں دنیا جہاں۔ ویسے تو تمام مخلوق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلا تمام انسان ایک عالم ہیں، تمام جن ایک عالم، تمام ملائکہ ایک عالم۔ مطلب یہ ہے کہ ان تمام کو پالنے والا صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے، اسی لیے تمام تعریفیں بھی اللہ جل شانہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی یہ صورت بہت ہی اہم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نماز میں اقرار کرتا ہے بندہ کہ تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں صفت کے صیغے ہیں، جن میں مبالغہ اور کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق مکمل جزا و سزا دے گا۔ آخرت میں بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب ہوگا للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی جو زبردست ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں کسی کی خوشنودی کے لیے انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار کرنا۔ بقول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے، شریعت میں کمال محبت، خشوع و خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اور اس کی بے پناہ طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو اور اس کی پکڑ کا خوف بھی ہو۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ ہم شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم کسی کو بھی تیرا شریک نہیں بناتے اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیری مدد اور نصرت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھائیے۔ عربی میں ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، راستہ بتا دینا اور دوسرے معنی ہیں منزل تک پہنچا دینا۔ صراط مستقیم وہی دین اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا،
یعنی اللہ کی شریعت اور اللہ کا قانون یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنی شریعت اور اپنے قانون پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یہ جملہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کیوں ہوا؟ سیدھے راستے یعنی شریعت پر چلنے کی وجہ سے۔ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ قرآن مجید نے اس کی وضاحت فرمائی اور ان لوگوں کا پتہ بتایا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اس آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی دوسرا راستہ۔ ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ اس سے مراد نصارہ ہیں۔ اسی لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی گمراہیوں سے بچیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہیہ میں تحریف اور حیلہ کرتے تھے۔ نصارہ کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے اور جس مقصد کی وضاحت قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ہے، ان تمام مقاصد کو سامنے رکھ کر ہر قرآن پڑھنے والا اس کی کوشش کرے کہ قرآن کی تلاوت ہو، اس میں تدبر اور تفکر ہو۔ قرآن کو ہم اس نیت سے سیکھیں کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو، ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ آج ہم نے جب قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس میں تدبر اور تفکر کرنا چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی۔ آج بھی ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج بھی قرآن کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر تم سچے مومن ہوگے۔ بندہ ہر نماز میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ سیدھا راستہ وہ دین اسلام ہے، شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جی ایف گروپ پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز، پروپرائٹر محمد عبدالغنی، حیدرآباد اینڈ وقار آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9396486622 اور 9652861022۔